السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سنتوں کے بارے میں جو شارٹ ویڈیوز کی سیریز ہے اس میں آج ہمارا ڈے 33 ہے، اور ہم اس میں دیکھ رہے تھے سترہ کے سامنے نماز ادا کرنا، اس کے کچھ احکام ہم نے دیکھے، اور اس کے کچھ اور احکام ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو تیسری چیز ہے اس بارے میں وہ ہے کہ نمازی کے قدموں اور سترہ میں تقریباً 3 ذراع کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ذراع ہم بولتے ہیں کہ یعنی یہاں سے جب ہم ہاتھ کھول کے رکھے، جو مڈل فنگر ہے، درمیانی انگلی جو ہے، اس کی ٹپ سے لے کر یہاں تک کوہنی تک جتنا ہوتا ہے اس کو ایک ہاتھ بولتے ہیں۔ تو 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ ایک انسان آرام سے سجدہ کر سکے۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز جو ہے اس بارے میں سترہ کے بارے میں، وہ سترہ امام اور اکیلے دونوں کے لیے مشروع ہے، نماز خواہ فرض ہو یا نفل، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی بار۔ اور اسی طرح سے امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ جب امام سترہ رکھے گا تو وہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہوتا ہے۔ اور سترہ جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سترے کے باہر سے وہ نکلیں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 949 حدیث نمبر۔ اسی طرح سے اگر سترہ موجود ہو تو نمازی کی نظر ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہے اور اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اگر سترہ نہ ہو تو نظر ادھر ادھر جاتی ہے اور نمازی کی سوچ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے اس بارے میں وہ ہے اگر سترہ موجود ہو تو گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر سترہ نہ ہو تو نمازی ان کے لیے رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ احکام سترہ کے بارے میں، تو ہمیں اس پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔